أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا الآيات. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پر پڑھیں. الصلاۃ وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جامعہ حاضہ میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد اور بابا جی کی لفظ کا عرص مبارک اس کی تقریبات کب سے شروع ہیں. مختلف تقریبات میں مختلف اہل حضرات نے اپنے علمی فکری روحانی بیانات سے آپ کو اذہان کو مطلب کیا. اور گاہ نظر میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان کے فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بلا تمہید وقت کے دعوت میں بڑی مناسب ہے. آج کی جو خصوصی نشست ہے یہ ہے جامعہ کے فضلاء جنہوں نے جامعہ حاضہ میں قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کی یا درس نظامی پڑھ کر عالم اور فاضل بنے. ان کی ایک یہ تربیتی نشست ہے جس کے اندر بندہ نجیب اور آپ حضرات اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجتبو جلوہ گر ہیں. چند باتیں عرض کروں گا، امید ہے آپ غور فرمائیں گے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جب ہمارے طلباء مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں سب سے پہلا ان کا اپنے آپ سے بھی ایک سوال ہوتا ہے اور عوام الناس بھی آپ سے ایک سوال پوچھتی ہے. سوال ایک ہی ہے، عنوان یا الفاظ مختلف ہوتے ہیں. عوام سوال یہ کرتی ہے کہ آپ پڑھ کے کیا کریں گے. یہ بنیادی سوال ہوتا ہے جس پر اکثر و بیشتر آپ کو واسطہ پڑتا رہتا ہے. اور آپ بھی جس وقت فارغ ہوتے ہیں جن میں یہ سوال ہوتا ہے اب میں کیا کروں گا، پتہ نہیں مسجد ملتی ہے یا نہیں، اور کہیں مجھے تدریس کے مواقع میسر آتے ہیں یا نہیں. اور جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس سوال کو ذرا اور عنوان سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کے پاس تو کوئی شعبہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے امامت کرا سکتے ہیں اور کر ہی کیا سکتے ہیں. تو جس سے ہمارے طلباء کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ واقعتاً ہمارے پاس امامت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال سطحی قسم کے ہیں، ان سوالوں کے اندر کوئی نظر نہیں ہے. لیکن قرآن مقدس نے ہمیں ضابطہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اہلی آپ اعلان فرما دیں انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، آپ ان کو بس ایک ہی نصیحت کریں، یعنی زیادہ لمبی چوڑی نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی نصیحت کریں ثم تتفکروا، پھر اس کے بعد تم غور و فکر کرو. جب سوچ بچار کرو گے تو پھر تمہارے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اب آج کی گفتگو میں ہم نے فکر کرنا ہے، سوچ بچار کرنا ہے کہ کیا واقعتاً یہ سوال ہیں ان کا کوئی وزن ہے یا اس کا کوئی معقول جواب بھی موجود ہے یا نہیں. پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی مجموعی سوچ، مجموعی فکر جو ہے وہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے. ہم جب بھی سوچتے ہیں تو کسی بھی پہلو پہ غور کریں تو ہم اکثر منفی سوچتے ہیں اور پھر صرف اور صرف
جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، مالی مفادات ہوتے ہیں، حقائق کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال تھا، میں اس کو تلاش کرتا رہا متعدد مرتبہ۔ اخبارات آپ پڑھتے ہوں گے، جب اسکولوں کے اندر امتحان ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، وہ بچے جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، اول دوم پوزیشن لیتے ہیں، اکثر و بیشتر اخبار میں بھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے۔ آپ نے بھی کبھی غور کیا ہوگا، سوچ وچار کیا ہوگا۔ میں کئی سال تک مسلسل اس سوال کو ڈھونڈتا رہا، پڑھتا رہا، تو مجھے ابھی تک کسی جگہ پر اس سوال کا جواب یہ نہیں ملا کہ کسی کالج، یونیورسٹی یا اسکول کے بچے نے یہ کہا ہو کہ میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں بنوں گا۔ یہ کہتے ہیں، میری معلومات میں کم از کم کوئی ایسا اخبار کے اندر پیش نہیں آیا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، استاد بنوں گا۔ حالانکہ اسلام کے اندر استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات کا استاد بنا کے بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آیات پڑھ کے دیکھ دیجیے، قرآن پاک میں متعدد آیات کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہم نہیں ہیں۔ احساس کمتری کا شکار وہ نوجوان ہے جو کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار کیسے ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں اے سی لگ گیا، میں ڈی سی بن گیا، مجھے گاڑی مل جائے گی، مجھے کوٹھی مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی، یا ڈاکٹر انجینئر بنوں گا تو میں لوگوں کی جیبیں کاٹ کے بہت جلد بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لوں گا، گاڑیاں لے لوں گا۔ تو اصل میں احساس کمتری کا وہ شکار ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ منصب استاد پر بیٹھنے والا کسی کام کا بھی بندہ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اسلام پر، میرے اسلام نے یہ کہا کہ یہ اے سی، یہ ڈی سی اور یہ جتنے بھی پوسٹ ہیں وہ ساری ہیج ہیں، ان کے مقابلے میں سب سے بڑی سیٹ وہ کون سی ہے؟ وہ مسند تدریس اور استاد کی سیٹ ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کالج میں اور چھوٹے اسکولوں میں پڑھانے والے ہیڈ ماسٹر صاحب، ان کا سکیل آپ چیک کر لیں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ اے سی وغیرہ کا سکیل چیک کریں۔ اب سکیل دونوں کے قریب قریب ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسکول کا ماسٹر تو سائیکل پہ چڑھ کے جا کے کیا ہے، ڈویژن پڑھا کے روٹی پوری کرتا ہے۔ اے سی کے لیے بڑی عالیشان گاڑی بھی ہوتی ہے، باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھا دی گئی کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے وہ راستے تلاش کیے جس میں دنیا تلاش کی جاتی ہے، لیکن قرآن مقدس نے، میرے حبیب نبی علیہ السلام کو کہا، جس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں، جس چیز کو وہ بڑا قیمتی تصور کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پہ فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ فرمایا پیارے محبوب، ان چلتی پھرتی گاڑیوں کی طرف، بنگلوں کی طرف میرے محبوب آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، سوچ کیجیے کہ اسلام کیا فکر دینا چاہتا ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا پیغام، اسلام کا پہلا سبق تمہارے ذہن سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، دنیا کی طرف۔ اگر آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بن جائیے۔ آپ اگر دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، اے سی ڈی سی لگ جائیے، جو مرضی چلے جائے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، بلا تعدو عینک، یعنی دنیا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب تم نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ آگے قرآن نے خود وجہ بیان کی، بلا تعدو عینک ترید زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے، اس کا تعلق ظاہری ہے، وہ زینت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے۔ فرمایا اس کی طرف نہ دیکھنا، اگر تم خیال کرو گے لنفتنہم فیہ، فرمایا جس مصیبت میں یہ دنیا دار گرفتار ہے، تمہیں بھی اسی مصیبت میں گرفتار کر دوں گا، تمہارا اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کا پہلا سبق یہ تھا کہ تم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کی سیٹ کون سی تھی۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیٹ پہ بیٹھ کے معلم بن جاتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ کاش
یہ پردے پڑھانے کا ملکہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیتا. اس لیے اس سے احساس کمتری کو آپ ذہن سے نکال دیں. جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں یہ دنیا کی بھائی کو ذرا بتا دیں کہ نہیں کوئی سنے آپ نے دوبارہ میں کیا بات ہے. ایک بار واپس سے دونوں کے بعد پڑھ لیجیے. اب آئیے اس کے اندر چاہتے تو سب سے پہلے جب تک آپ اپنے آپ سے احساس کمتری نہیں نکالیں گے آپ کسی بھی مشن میں کسی بھی منصب کے اندر کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے یہ سمجھے جس سیٹ پر ہم بیٹھے ہیں یہ معمولی سیٹ نہیں ہے, یہ پیارے آمینہ کے نام کی سیٹ ہے. بیٹھیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شعبہ ہے, امامت کرتے نہیں. آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے علماء اے حفاظ کرام, بڑی محبت سے درخواست کرنا چاہوں گا جیسے ان لوگوں نے اپنے فیلڈ شعبے بنائے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کون سا شعبہ ہے؟ جب آپ فارغ ہوتے ہیں ہمارے دوست تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر کچھ تو وہ ساتھی جو باصلاحیت لائق ہوتے ہیں جن کے اندر تدریس کرنے کا ملکہ ہوتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تدریس کا ملکہ نہیں ہوتا لیکن تصنیف و تعریف کا ملکہ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تدریس کا ملکہ بھی نہیں ہوتا, تصنیف کا بھی نہیں ہوتا, ان کے ہاں خطابت کا ملکہ ہوتا ہے. تو اب یہ تین شعبے ہیں. پہلے نمبر پہ درس و تدریس ہے, دوسرے نمبر پہ تصنیف و تعریف ہے, اور تیسرے نمبر پر خطابت ہے. اب یہ جو تین شعبے ہیں یہ اس امت کو پستی کے گڑھے سے نکال کے آپ اس امت کو آسمان کی بلندی تک پہنچا سکتے ہیں. ان لوگوں کا ذہن کس نے بدلنا ہے, سوچ کس نے بدلنی ہے, فکر کس نے بدلنی ہے؟ سب سے پہلے جتنی سوچ بچے کی استاد بدل سکتا ہے کائنات کا کوئی فرق بھی نہیں بدل سکتا. جتنی سوچ اچھی اور بہترین انسان کو استاد دے سکتا ہے کائنات کو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اسی لیے ہٹلر سے کسی نے پوچھا تھا کہ بہترین قوم کیسے بنتی ہے, اس نے کہا تم مجھے اچھے استاد دے دو میں تمہیں اچھی قوم عطا کر دیتا ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پر آج ہم احساس کمتری کے شکار میں اور آپ نہیں ہیں. آج ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے بیٹھے جو ٹائی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ان کی نجی گفتگو سرے جتنا احساس کمتری کا وہ شکار ہے, میں قسم سے کہتا ہوں ہمارے مدرسے کا وہ طالب علم اتنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہمارا ان سے راستہ نہیں ہوتا, رابطہ نہیں ہوتا, ہم ظاہری چمک کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں. یاد رکھ لیجیے اللہ کریم نے آپ کے اندر جو پہلا ملکہ رکھا ہے تدریس کا ملکہ ہے. ساری کائنات کا جو ذہن ہے وہ آپ تدریس سے بدل سکتے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سادہ سی, میں سادہ بات اس لیے کروں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. آپ دیکھیے گھر کے اندر ایک بیٹا ہے 15 سال کا, 20 سال کا, 18 سال کا ہے, آپ کے پاس پڑھتا ہے. اب گھر کے اندر وہ کوئی شرارت کرتا ہے, گھر کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے, الٹا کام کرتا ہے. گھر میں باپ بھی موجود ہے, والدہ بھی موجود ہے, بڑے بھائی بھی موجود ہے, لیکن ہوتا کیا ہے باپ آئے گا استاد کے پاس, آ کے کیا کہے گا استاد جی اے بچہ سب بڑا تنگ کرتا تھا سمجھا دو. اب کیا کرے, باپ نہیں سمجھا سکتا؟ کیا باپ کا کوئی حق نہیں ہے, باپ کا کوئی درجہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات اس کے ذہن میں ہے کہ جتنی اصل اس پر اس کے استاد کی بات کرتی ہے کوئی اور کر نہیں سکتا. تو یہاں سے آپ اس مثال کو لے کر کے آپ اس بچے کو تیار کرنا چاہتے ہیں جتنی وہ آپ کی بات مانتا ہے کسی اور کی نہیں مانتا ہے. اب جب وہ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کو یوں سمجھے یہ خالی تختی ہے, اس پر آپ نے کیا لکھنا ہے, کیا آپ نے تحریر کرنا ہے, یہ آپ کے ساتھ دین پر ہے. اب اس پہ آپ نے کیا تحریر کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا جب آپ منصب تدریس پر بیٹھنا چاہتے ہیں, تعلیم و تعلم کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اس سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے اپنی ایک سوچ بنائیں, ایک فکر بنائیں, اور سوچ کے اندر اپنی پہلے نمبر پر منزل کا تعین کریں کہ میری منزل ہے کیا. پہلے نمبر پر سمجھے لکھیے گا, پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, منزل کا تعین کرنا ہے کہ میری منزل کیا ہے. دوسرے نمبر پہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے. تیسرے نمبر پر اس منزل تک جانے کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہے. یہ تین بنیادی باتیں اساتذہ کرام سے بیان کرنا تھا تجھے بھی رکھی. پہلے نمبر پر آپ کی منزل کیا ہے, یہ سوچ آپ نے پیدا کرنی ہے, یہ فکر آپ نے پیدا کرنی ہے. نمبر 2 اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے. نمبر 3 اس کے لیے وسائل کن وسائل کی ضرورت ہے. جب تک یہ تین چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں
استاد کی منزل کیا ہے, استاد کو کیا سوچنا چاہیے, استاد کو منزل کا تعین کیسے کرنا چاہیے. ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں, آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں, فائنل متعین کر لیں کہ میں نے قوم کے بچوں کو عالم بنانا ہے. بس یہ آپ کی منزل ہے. پہلے نمبر پہ آپ متعین کر لیں. یہ تو میری ایک مثال نہیں, آپ کوئی بھی متعین کر سکتے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں قوم کے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے نمبر پہ جب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, قوم کے بچوں کو عالم بنانا. ایک بات, اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ مدرسہ ہے. اب اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو مدرسہ آپ کا اپنا ذاتی ہوگا یا کسی کے ادارے میں پڑھاتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, اساتذہ سے یہ بات بڑی وضاحت کروں گا, جب آپ کسی کے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, جب آپ کسی کے ادارے میں بیٹھ کے تعلیم و تعلم کرتے ہیں, یہ نہ سوچتے کہ یہ کس کا مدرسہ ہے. اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کے کام کریں. جیسے اپنے کام کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, اس کے لیے محنت کریں, پھر دیکھیں اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. ہمارے اندر یہ تقسیم آ گئی ہے کہ یہ فلاں کا مدرسہ ہے, پتہ نہیں مجھے سال کے بعد چھٹی کرا دے گا, کیا کرے گا, 2 سال کے بعد چھٹی کرا دے گا. پھر مجھے بتائیے, اگر وہ چھٹی بھی کرا دے, تبدیلی ہوتی رہتی ہے, اگر وہ چھٹی بھی کرا دے, جتنے دیر میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کا اجر ادارے کے محکم نے نہیں دینا, اس کا اجر انتظامیہ نے نہیں دینا, اس کا اجر تمہیں رب کائنات نے عطا کرنا ہے. تو جس وقت آپ یہ قصدے مسلم کر کے بیٹھیں گے یہ میرا اپنا ادارہ ہے, پھر دیکھیے آپ محنت کریں گے. آج ہم نے اس چیز کو تقسیم کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں. یہ فلاں کا مدرسہ, یہ فلاں. میں تمام ساتھیوں کو کہتا ہوں, آپ اہل سنت کے ہر ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ لیجئے. جب آپ اپنا ادارہ سمجھ کے کوشش اور محنت کریں گے, پھر انشاءاللہ آپ اپنے ادارے تک بھی آسانی سے پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ اس میں بنیادی طور پر دیکھیں آپ نے کیا کام کرنا ہے مدرسے میں بیٹھ کر. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, ایک مرتبہ کافی دیر کی بات آصف پور میں تھے, ہمارے ایک وہاں مولانا صاحب تھے, کہنے لگے جی دیکھیے میں بڑے کام کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے. اس نے کہا دیکھو یہ طالب علم ہیں, ان کے لیے میں سبزی لینے کے لیے خود سبزی منڈی میں جاتا ہوں, ان کے کام کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں, فلاں کام کرتا ہوں. میں ان کی باتیں سنتا رہا. اب اس کو مجھے غور کی, جب انہوں نے باتیں کر لی نا, میں نے کہا حضرت طلباء کے لیے سبزی منڈی سے جا کے سبزی لانا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, باہر سے جا کے فلاں چیز لے کے آنا کوئی کمال نہیں ہے. کہنے لگے میں جاتا ہوں, ویسے لوگ اتنے پیسے لیتے ہیں, اگر میں جاتا ہوں سبزی سستی دے دیتے ہیں فلاں کر کے. میں نے کہا حضرت یہ سبزی لینے کے لیے کوئی ان پڑھ بندہ بھی جا سکتا ہے, کوئی منشی بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے, لیکن سبق پڑھانا آپ کا کام ہے. اگر آپ کلاس میں نہیں بیٹھیں گے آپ کی جگہ پہ کوئی سبق نہیں پڑھا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, تو جب اسٹاف پہ لگ جائے, ادارہ بنا لے, وہ اپنے آپ کو محکم تصور کرے, تو وہ بیٹھ کے پڑھانا مسئلہ سمجھتا ہے. کہتا ہے جی میں نے یہ بھی کام کرنا ہے, یہ بھی کام کرنا ہے. یاد رکھ لیجیے جب آپ استاد ہیں تو آپ کا سب سے اہم کام مسند تدریس پہ بیٹھ کے سبق پڑھانا ہے. کام ہوتا ہے ہو جائے, نہیں ہوتا تو رہنے دیجیے, یہ کام اللہ خود کرے گا. آپ کا جو کام ہے وہ مسند تدریس پہ بیٹھ کے سبق پڑھانا ہے, یہ کام سب سے اہم ہوگا. جب آپ یہ کام خود کریں گے, میں کئی سادہ جی مثال دے کے کہنا میاں جی دکان ہوگی نا, آپ دکان سے بڑے تھے دکان چنگی چلتی ہے, کرایہ کے بندے جتنے مرضی بٹھا لو کبھی بھی دکان چنگی نہیں چلتی ہے. تو آپ کا اگر ادارہ ہے آپ خود بیٹھ کے نہیں پڑھائیں گے اور توقع کریں گے دوسرے یہ کام کریں گے, حاشا بکلا میرے تجربے میں یہ بات نہیں آئی ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ خود ٹائم دے, جتنا ٹائم دے سکتے ہیں متعین کریں, پھر دیکھیں یہ منزل آپ کے قریب آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو جس وقت آپ مسند تدریس پر بیٹھیں گے اس وقت آپ کا کام کیا ہوگا, آپ کا سب سے اہم ترین کام ہوگا وہ ہے پڑھنا پڑھانا. آپ نے طالبوں کی ذمہ داری کرنی ہے. ہمارے اساتذہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا, شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ کی ذات مبارکہ کا معمول یہ تھا. آپ حیران ہوں گے, پہلے تو سورہ سبق زیادہ پڑھاتے تھے جب ہم تھے, اس وقت تقریباً کم از کم آپ ڈیلی کے 15 سبق پڑھاتے تھے. یعنی آپ کے پاس 3 کلاسیں ہوتی تھی, ایک شرجامی والی, ایک ملا حسن والی, ایک بخاری رحمۃ اللہ والی. اب ہر کلاس کے کم از کم 5 سبق ہوتے تھے. اساتذہ کا معمول یہ تھا آپ 5 یا 6 اس سے زیادہ سبق کلاس کو نہیں دیتے. فرماتے کہ سبق زیادہ ہوں گے, تکرار اچھے طریقے سے نہیں ہوگا, مطالعہ اچھے طریقے سے نہیں ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کوئی طالب علم مطالعہ نہیں کرے گا اس نے سبق کیا سمجھنا ہے. اس لیے
اس کے آگے تو ایسی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے. اس پر اگر آپ محسوس کریں، میں آپ کو ایک دلچسپ، میں اس کو لطیفہ تو نہیں کہتا، تجربہ کی باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے استاد بھائی تھے علامہ محمد ارشد القادری صاحب رحمہ اللہ، فیصلہ آباد میں ہوتے تھے، ہم سے سینئر تھے، مثال فرما کے. تو جب انہوں نے جنہ والا سے کتابیں مکمل کی تو وہ دورہ حدیث پڑھنے کے لیے حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ادارہ میں آئے. تو وہاں شیخ الحدیث تھے علامہ مولانا غلام رسول نظوی رحمہ اللہ تعالیٰ. میرا نام آپ جانتے ہوں گے، بہت کم بات ہے، اس لیے بڑی محبت سے کہوں گا کہ ہم اپنے پیروں کا تعارف کراتے، کبھی علماء کا بھی تعارف کرایا کرے، قسم سے کہتا ہوں. یہ بڑے ٹاپ کے لوگ تھے علامہ غلام رسول نظوی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں جانتے تو میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں. آپ نے تقریباً غالباً 32 سال دورہ حدیث پڑھایا ہے. 32 سال آپ نے دورہ حدیث پڑھا. بخاری شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے تفیض البخاری کے نام سے. اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ کے اندر ذوق ہو، اصول فقہ کے اندر جو سب سے مشکل کتاب مجھے لگتی ہے، آپ کو کیا بڑے ذہین لوگ ہوں گے نا، تو جو مجھے مشکل کتاب لگتی ہے وہ ہے مسلم الثبوت. آج یہ مدارس کے سلیبس سے نکال دی، بہت کم جگہ پہ پڑھائی جاتی ہے. اب یہ سب سے مشکل کتاب ہے، اس پر آپ کا عربی میں حاشیہ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ غلام رسول نظوی رحمۃ اللہ علیہ کا عربی میں اس مسلم الثبوت پر حاشیہ موجود ہے. جنہ والا میں مکتبے کے اندر ایک نسخہ تھا جسے مطالعہ کرتے تھے، اساتذہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. بعد میں تلاش کی نہیں ملی. اتفاق ایسا ہوا کہ بہاڑی کے مولانا صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کا بیٹا پڑھا ہوا نہیں تھا. ان کی کتابیں سیل کرتے رہے تو مجھے کچھ پتا چلا، تو ان کتابوں میں مجھے وہ کتاب مل گئی، وہ لے کے اب میرے پاس موجود ہے. یعنی اس پائے کا محقق بندہ ہے کہ جس نے مسلم الثبوت پر عربی کے اندر حاشیہ لکھا. پھر آپ نے تفسیر لکھی ہے جو تفسیر رضوی کے نام سے چھپ چکی ہے. اس پائے کا بڑا محقق آدمی تھا. دیانتدار کتنے تھے؟ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ دن گزرے تو علامہ صاحب فرمانے لگے ارشد صاحب سے کہ آپ ایسا کریں، میرے پاس نہ پڑھے، آپ کہیں اور چلے جائیں. آپ میرے پاس نہ پڑھے. اب علامہ ارشد صاحب کہنے لگے کہ حضور میں تو بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا. اب ذرا استاد کا جو منصب ہے نا، استادوں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو دیر میں رکھیے گا، بڑی محبت سے کہوں گا، اس سبق کو، اس طالب علم کے سبق کو آج کے سبق میں یاد کر کے جائیے، اس پر عمل کیجیے. کہا بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، اب بڑے شوق سے آئے، بڑے منتی ہیں، لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہو تو کیوں؟ فرمانے لگے اچھا کل آنا، تو کل یا پرسوں 2-3 دنوں میں تمہیں سمجھا دوں گا. اب جب دوسرا دن ہوا تو جب صبح کلاس لگی نا، تو اکثر طالب علم مسجدیں لے لیتے ہیں، کوئی مسجدیں چلا گیا، کوئی ٹبی سے پڑھاون چلا گیا. اب صبح مولوی کی مجبوری یہ ہوتی ہے، جب تک مسجدیں مولوی کو ناشتہ نہ ملے وہ سمجھ تو آندہ ہی نہیں ہے گا، تو ناشتہ آئے گا ٹکر کھا کے جانا ہے. تو اس ہم کی سوچ ٹکر تک روک جائے گی، وہ آگے نہیں جایا کرتے. قسم سے کہتا ہوں، یہ بات میں رکھیے گا. اچھا اب طالب علم آئے، ایک کہتا اچھا جی بتائے کہاں سے سبق شروع کرنا ہے، دوسرا دوسرے سے پوچھتے بتائے کہاں سے شروع کرنا ہے. علامہ غلام رسول اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سبق کہاں سے شروع کرنا ہے. انہوں نے رات کتاب کو کھولا بھی نہیں ہے، ان کو یہ پتا بھی نہیں سبق کہاں ہے، عربی متن کا مطالعہ نہیں کیا، حاشیہ بھی نہیں پڑھا. اب بتائیں ان کو میں کیا پڑھاؤں؟ یہ تو بحث کے آگے بین بجانے والی بات ہے. ہاں یہ مطالعہ کر کے آتے، پھر دیکھتے میں ان کو بخاری کیسے پڑھاتا. تو آپ کے بڑے محنتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے. یہ ہے استاد کی دیانتداری. ذرا غور کریں، بڑی وقت سے کہنا چاہتا ہوں، کمال کی بات ہے. آج ہم تو کہتے ہیں یہ ذہین طالب علم ہے، ہمارے پاس رہے گا، بڑا نام بنے گا. یہ ہونا چاہیے، ذہین طالب علم کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن ان لوگوں نے ان کا وقت ضائع نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو پھر کہاں جاؤں؟ فرمانے لگے اس وقت جامعہ نہیں ہے لاہور کے اندر. ایک افغانستان سے بزرگ آئے تھے، علامہ شمس الحق افغانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. ابھی 2 سال ان کا وصال ہوا. کہنے لگے اس وقت اگر پاکستان میں کوئی حدیث پڑھانے والا بندہ موجود ہے تو وہ شمس الحق افغانی موجود ہے. تو پھر وہاں پڑھنے کے لیے عرض کرنے کا مطلب نظر کیا تھا کہ آج جب استاد بیٹھ کے پڑھاتا ہے نا، اس کو اتنا دیانتدار ہونا چاہیے، اتنا مطالعہ کر کے پڑھائے تاکہ طالب علم کو پتہ چلے اور استاد کو بھی پتہ چلے. اور جو طالب علم مطالعہ کر کے سبق نہیں پڑھتا، یاد رکھ لیجیے وہ کبھی بھی کتاب یاد نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اساتذہ کرام ہیں آپ، تو آپ سب سے پہلے نمبر پر ان کا یہ ذہن بنائیں. آپ مطالعہ کر کے آئیں گے تو ہم بھی اچھے طریقے سے پڑھائیں گے. طالب علم کا مطالعہ نہ ہو پھر استاد کے پڑھانے کا بھی ذوق نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ اس چیز پہ غور کریں. جس وقت آپ یہ پڑھانے بیٹھیں گے تو اس بچے کی ذہن سازی آپ نے کرنی ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بس یہ میں آخری بات کی طرف جانا چاہتا ہوں.
انقلاب کی جو بنیاد رکھنی ہے اس کا طریقہ میں یہیں سے شروع کیا کرتا ہوں. اب ہم سے ساتھی پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں باتیں کھلی کرنے والا ہوں، میں جمہوریت کا کہہ دوں ووٹ کبھی نہیں دیا. اکثر بچے پوچھتے ہیں جمہوریت ٹھیک نہیں ہے، کون سا نظام آنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے. اسلام کا نظام خلافت موجود، کہتے ہیں ایسے کیسے آ سکتا ہے، بنا سکتا ہے. میں نے کہا اس کے لیے لمبا سفر کرنا پڑے گا. تو اب جو انقلاب کی بنیاد ہے، کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. اور انگریز انتہائی دانا ذہین چالاک تھا. ہمیں جو نظام تعلیم دے کے دیا وہ یہودیت والی تھی. آج تک ہمارے ذہن سے وہ سوچ نہیں نکلی، اور جب تک یہ غلامی کی سوچ نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. یہ بات نوٹ کر لیجیے، قسم سے کہتا ہوں. ابھی کل ہی میں میرے ساتھ ساتھی تھے، میں نے ان کو اخبار کا کالم پڑھایا تو وہ بات کر رہے تھے جیسے میں بھی چھوٹی موٹی باتیں کرتا ہوں، تو وہ بھی ایک کالم نویس تھی خاتون، اس نے لکھا سلما خان کے حوالے سے. اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اردو میں بات کریں تو انگریزی میں بات کریں، تو کہتے ہیں اردو میں بات کریں، کہتے ہیں یہ ان پڑھ کے تعلیم یافتہ. اس نے کہا دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا وہ آتے ہمارے پاس، ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں. انگریزی سمجھنے والے کتنے بیٹھے تھے اپنے؟ کہتے تم وہاں جاتے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے انگریزی میں تقریر کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے ملک میں آئے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی اردو میں تقریر نہیں کرتے. تو تم یہ ساس کمتری کا شکار ہو گئے. یاد کرو اس پہ کل کا کالم بڑا پیارا تھا، وہ میرے پاس ابھی محفوظ ہے، اس کو محفوظ رکھوں گا. اس پہ بڑے اس کے تبصرے تھے. عرض یہ کرنا چاہتا تھا، بات بھولنا چلی جائے کہ ہم احساس کمتری کا جب شکار ہو جاتے ہیں ایسا مت کیجیے. آپ نے تعلیم اب انقلاب کی بنیاد کیسے ہوئی؟ میں بچوں کو کہتا ہوں، میں فرض کرتا ہوں اپنی زندگی میں 10 بہترین جید عالم مدرس تیار کر. ٹھیک ہے، کتنے بندے ہو جائیں گے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 10 کا تعین نہیں ہے، مثال ہے. میں ان بچوں کی دل سازی کرتا ہوں کہ آپ آگے جا کے 10 بندے آپ اچھے عالم تیار کریں. کتنے بندے تیار کریں؟ 10 عالم. اب 10 بندے پہلے تھے، 10 انہوں نے تیار کیے. اب آگے کتنے ہو جائیں گے؟ 100 بندہ ہو جائے گا. اب وہ آگے سے سازی کرے، 100 بندہ 10 بندے آگے جا کے تیار کریں. اب بتائیے کتنے بندے ہو جائیں گے؟ جی ایک ہو جائے گا. اب میں نے کہا جب آپ نے انقلاب کی بنیاد رکھنی ہے، انقلاب لانا ہے، تو آئیزکم بواحدہ سے بات کریں. آنے والی یہی نسل جب آپ اس کی انقلاب کی بنیاد رکھیں، بندے کی سوچ کو روشن کرتی ہے. کتاب بندے کی فکر کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. جو آدمی کتاب نہیں پڑھتا یا کرے اس کی سوچ کبھی بلند نہیں ہو سکتی. تو طلباء سے عرض کروں گا، اساتذہ سے، کتاب پڑھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے، چھوٹے لوگوں کی کتابیں نہ پڑھیں. یہ پہلا میرا نقطہ ذہن میں رکھیے. بڑے لوگ انقلابی سوچ کے حامل ہوتے ہیں نا، ان کی فکری کتابیں پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ وہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے، اور ہم نے وہاں تک نہیں پہنچنا، ہمیں اس سے بھی آگے جانا ہے. میں کبھی بچوں کو کہا کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے بچپن سے یاد کرنے لگے. اب اگر کبھی نہ کوئی، میں کبھی مذاق میں کہا کرتا ہوں کہیں کوئی 12 تقریریں کے حوالے دینا، میں ان کو کہتا ہوں یہاں کو بتا دینا اس محفل میں 12 تقریریں کا حاصل میں بیٹھا ہوں. یعنی بچپن میں اتنی یاد کی تھی کہ آج اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو فوراً پتہ چلتا ہے یہ فلاں کتاب سے ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتابوں کے اندر کچھ حقائق نہیں ملتے. جب میں ان کتابوں کو اب دیکھتے ہیں، یقین جانیے بڑی حیرانی ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے میں کسی کتاب کا نام نہیں لکھا، والا میرا چاہتا ہوں. بڑے دھڑلے سے واقعہ لکھا ہوا ہے. 2 بادشاہ کے مدینے شریف، ایک کا نام تھا سبکتگی، ایک کا نام تھا محمود غزنوی. محمود غزنوی کندھے پہ مشکیزہ رکھ کر پھر رہا تھا، لوگوں کو پانی پلا رہا تھا. کسی نے پوچھا تو بادشاہ ہے، پانی پلا رہا ہے؟ اس نے کہا وہاں بادشاہ ہوں، یہاں میں گدا کر کے آیا، اسے کس بن کے آیا. بظاہر تو بڑی اچھی سی بات ہے. اچھا سبکتگی، اس نے بڑا فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا. اس سے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا، تو بڑا بادشاہ ہے، بڑا پھرا ہے، یہاں تو آجان کی اچھی لگتی. اس نے کہا جو سونے نے مجھے لباس دیا ہے نا، میں دکھانے آیا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں لگتا. اب دیکھیں سورے سے بڑی سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندو، محمود غزنوی کو زندگی پر مدینے میں جانے کا اتفاق بھی نہیں اٹھایا تاریخ. محمود غزنوی تو مدینے سے بھی ہی نہیں چھوڑا. پھر سبکتگی باپ کا نام ہے، محمود بیٹے کا نام ہے. یہ بیعت فقط دو ریاستوں کے بادشاہ بھی نہیں ہے. کیسی بات. اب یہ ہماری کتابوں میں سے لطائف لکھے ہوتے ہیں. میں بچوں کو یہ لطائف سناتا ہوں، میں کہتا ہوں اس لیے یہ کتابیں نہیں، آپ کتابیں پڑھیں. کس کی کتاب پڑھنی ہے؟ میر شریف تجانی کی کتاب پڑھیں. کتاب پڑھنی ہے علامہ سیالکوٹی کی پڑھیں. کتاب پڑھنی ہے علامہ تفتزانی کی پڑھیں. کتاب پڑھنی ہے جلال اللہ روشنی کی پڑھیں.
کتاب پڑھنی ہے ان لوگوں کی پڑھے، ان کی سوچ کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بلا شاہ سب کو یاد ہوگا جب ہم سیالکوٹ گئے تھے تو علامہ سیالکوٹ کے علامہ کے مزار پہ حاضر تھے، آج بھی وہاں وہ شعر لکھا ہوا ہے اور اس کو ذہن میں رکھے جائیں، خیالی خیال عظیمس، خیالی خیال عظیمس حل علامہ عبدالحکیمس۔ کیا خیالی کے خیالات بڑے اونچے ہیں لیکن سیالکوٹی کے علاوہ اسے محاط نہیں کر سکا نا۔ آج کہاں خیالی پڑھائی جاتی ہے مجھے بتائیں۔ اس لیے ہماری سوچ نیچے آ گئی، ہماری فکر نیچے آ گئی، ہمارے ان اسلاف کا جو سرمایہ تھا اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ میرے بھائی یہ آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ نے کرنا۔ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے خیالی پڑھانے کے لیے، نہ وہ پڑھا سکتے ہیں، یہ ملکہ اللہ نے بندے کو دیا ہے جو خیالی پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے۔ اس لیے آئیے ذرا سوچیں، کتابیں پڑھیں ان لوگوں کی پڑھیں جن کی سوچ، جن کی فکر انقلابی سوچ ہو، ہائی لیول کی سوچ ہو، وہ ایک چار دیواری تک سوچ نہ رکھے، ایک شہر تک اپنی سوچ کو محدود نہ کرے، ایک ملک تک اپنی سوچ کو محدود نہ کرے۔ آپ اگر مصلی رسول کے وارث ہیں، ممبر رسول کے وارث ہیں، اگر آپ پیارے نبی کے جانشین ہیں تو مجھے بتائیے میرے نبی کی نبوت کسی ایک علاقے تک تھی یا ساری کائنات کے لیے تھی؟ میرے نبی کی نبوت انٹرنیشنل بلکہ یونیورسل ہے۔ تو جب میرے نبی کی نبوت انٹرنیشنل ہے تو میرے نبی کے مصلی پہ بیٹھنے والے نے سوچ کو محدود کیسے کر دیا یار؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا قرآن کسی ایک قوم کے لیے ہدایت بن کے آیا؟ ہدی للناس جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں وہ کسی قوم کے لیے ہادی نہیں بن گیا، ہدی للناس ساری کائنات کے لیے ہادی بن کے آیا ہے۔ تو آپ اپنی سوچ کو بڑا وسیع کریں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے درس و تدریس کے ذریعے سے فکر اور سوچ کو بدلنا ہے، دوسرے نمبر پہ تصنیف و تعریف ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس شعبہ ہے خطابت کا۔ خطابت کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، درس و تدریس کا تعلق صرف طلباء کے ساتھ ہے، تصنیف و تعریف کا تعلق تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب آخر باقی بھی تو لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جن تک آپ نے یہ دین کا پیغام پہنچانا ہے اس کے لیے اللہ کے نے آپ کو قوت ہو جائے، ملکہ عطا کی ہے بولنے کا۔ اس کے لیے بس آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں آپ کو کچھ خرچ کرنا ہی پڑتا ہے۔ مثلا نماز جمعہ پڑھتے ہیں آپ کو کیا خرچ کرنا پڑتا ہے؟ جمعے پر کتنے لوگ آتے ہیں؟ آ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ آنے والوں کو ہمیں میسج اور پیغام کیا دینا ہے؟ خالی پہ آپ چلے گئے، کیا خیال ہے کبھی آپ نے سوچا؟ ہر جگہ پہ یہی جی سارے ثواب جائز ہے، سارے ثواب جائز ہے، اس پہ تقریر کرتے رہے۔ بھائی بچپن سے یہ باتیں سن رہے ہیں، میں کبھی کہا کرتا ہوں جو سارے ثواب کی محفل میں آیا بیٹھا ہے وہ جائز سمجھ کے آئے کہ ناجائز سمجھ کے آئے؟ جو آیا ہوا ہے وہ کیا سمجھ گیا؟ جائز سمجھ گیا۔ اب اس کو کیا بتانا نہیں جائز کام ہے، وہ تو آیا ہوا ہے، وہ آیا ہے تو کم از کم آپ اس کو کوئی پیغام دیں، واپس جائے تو میں نے فلاں عالم کی بات سنی تھی، میری سوچ بدل گئی، میری فکر بدل گئی، میرا ذہن بدل گیا۔ اب اگر اس کی سوچ بدل گئی، آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا، جن کا فوت کو خرچ انہوں نے کیا، آپ کو مجمع مل گیا، صرف آپ ان کو ذہنی اور روحانی غذا کا ایک جملہ چیز دے دیں جس سے اس کی سوچ بدل جائے تو آپ کے جانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ حالانکہ یہ کام ہمارا تھا، ہمیں کرنا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، لیکن آپ لوگوں کو یہ مواقع میسر آتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ بجائے ان محافل میں تنقیدی اختلافی تقریریں کرنے کے آپ اصلاح کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ منزل قریب آ جائے گی۔ آخری نصیحت کہنا چاہتا ہوں، طلباء، علماء، اساتذہ سے کروں گا، جب تک آپ کا کنیکشن مرکز سے رہے گا فیض کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ سبق ذہن میں رکھیں، جب تک آپ کا رابطہ اور کنیکشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، استاد اور شاگرد کا ایک روحانی رشتہ ہے مرکز کے ساتھ۔ مثلا یہ دیکھیں بلب ہے، اس کا بھی پیچھے کو مرکز ہے، اگر اس کے درمیان سے تار کاٹ دے تو ابھی اس کی روشنی بند ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بندے کا بھی ایک روح کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، اور جب یہ کنیکشن جڑا رہتا ہے تو آپ کا دل منور رہتا ہے، اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جائے تو آپ کا دل منور نہیں رہے گا۔ تو جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ قائم کیجیے، ہر وقت رابطے میں رہیں تاکہ مرکز کو پتہ چلے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اور بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہم نے مرکز سے جا کے کیا فائدہ کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔